اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب یاد کے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بنایا تو اس نے انسانوں کے ساتھ اور بھی بہت سی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ان میں سے ایک مخلوق جن بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں لفظ الجن 29 بار آیا ہے۔ ناظرین، جن ہمیں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم جنوں کو ان کی اصلی حالت میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے نسل انسانی اس دنیا میں چل رہی ہے، اسی طرح جنوں کی بھی نسلیں ہوتی ہیں، اور ان میں مذاہب بھی ہوتے ہیں جن میں مسلم اور نان مسلم شامل ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جنوں کی اسلام کے مطابق کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، ان جنوں کی وہ قسم ہے جو جانور کے قریب ہوتی ہے۔ یہ سانپ یا کتے کے حلیے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں ان کا مطلب چھوٹا کے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کی 3 اقسام بتائی ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو سانپ اور کتے کے حلیے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جن کو آرام اور سفر پسند ہے۔ نمبر 2، الغول۔ جنوں کی دوسری قسم کو الغول کہتے ہیں، جس کا عربی زبان میں مطلب بھیڑیا کے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی خوراک خون ہے، یہ خون پیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خون کن کا پیتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ خون ان لوگوں کا پیتے ہیں جو سفر میں ہوں، یا پھر چھوٹے بچوں کا، اور یا تو پھر ان مردوں کا خون پیتے ہیں جو ابھی دفنائے گئے ہوں۔ نمبر 3، جان۔ جان جنوں کی تیسری قسم ہے۔ یہ اپنا روپ بدل سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ صحراؤں میں ہی رہتے ہیں، اور اگر یہ صحراؤں میں ظاہر ہوں تو یہ سفید اونٹ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جنوں کی قسم غول ان کے دشمن ہوتے ہیں۔ ناظرین، جنوں کی چوتھی قسم کو مارد کہتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے جو جنوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اس کا ذکر عربین میتھولوجی میں بھی کیا گیا ہے۔ یہ تمام جنوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور ان کو گھومنے پھرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ یہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔